بھاگ جائے اپنے معاشرے سے، سماج سے، گاؤں سے، اور ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے ایسا۔ ابھی پنچایت بیٹھے گی اور مولانا جرجی صاحب گاؤں کے سرپنچ ہیں، لڑکا لڑکی دونوں کو بٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا تم لے کے بھاگے تھے کہ ہاں بھاگے تھے۔ اچھا، لڑکی والا کہے گا میری لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، اب شادی کرو میری بیٹی کے ساتھ، وہ کہے گا شادی نہیں کروں گا تیری بیٹی کے ساتھ۔ اب پنچایت میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ اگر تو اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرتا ہے تو 2 لاکھ روپیہ جرمانہ دے، 3 لاکھ روپے جرمانہ دو، 5 لاکھ روپیہ تم جرمانہ دو۔ یہ ہوتا ہے سماج میں۔ 25-26 سال سے میں آ رہا ہوں، ایسی جنی کتنی پنچایتوں کے فیصلے میں سن چکا ہوں کہ فلاں گاؤں میں وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلہ مجھے بتائیے کہاں کا یہ فیصلہ ہے کہ لڑکے والا جرمانہ دے؟ ارے بھاگے تو دونوں تھے، لڑکا بھی بھاگا لڑکی بھی بھاگی، جرمانہ لڑکا کیوں دے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمانہ لڑکا کیوں دے؟ صاحب وہ لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، لڑکی کو زبردستی لے کے بھاگا، بھاگنے میں تو تیری لڑکی بھی برابر کی شریک تھی، بغیر لڑکی کے اشارے کے لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا، لڑکی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے، لڑکے کی طرف سے نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، دیکھ رہے ہیں عورت کا لفظ پہلے آیا ہے کیونکہ زنا کوئی لڑکا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ لڑکی تیار نہ ہو۔ کسی کی ہمت ہے کوئی زبردستی کسی لڑکی کی عزت و آبرو سے کھیل لے؟ لڑکا جب لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے تو لڑکی کی مرضی کے بغیر نہیں۔ اے سماج میں رہنے والے سرپنچوں، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے جو یہ فیصلہ سناتے ہو کہ لڑکا جرمانہ دے اور لڑکے والے جرمانہ دیں؟ لڑکی کو اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے فیصلہ اور عدل، انصاف، عدل بالکل مساوی ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسا فیصلہ مت کرو جو یک طرفہ ہو۔ لڑکا لڑکی دونوں بھاگے، جرمانہ دو تو دونوں دیں اور نہ دیں تو لڑکے والا کیوں دے؟ سب شادی کیوں نہیں کر رہا؟ جب لے کے بھاگا تو شادی کرے؟ کیا اس نے یہ وعدہ کیا تھا پہلے کہ ہم شادی کریں گے؟ اور اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو لڑکی بھاگی کیوں؟ جب وہ تیار تھا شادی کے لیے تو تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیوں تو بھاگی اس کے ساتھ؟ میرے بھائیو، عدل و انصاف کو کبھی فراموش مت ہونے دینا۔ یہ پہلا لفظ ہے اللہ کے نبی نے بتایا، جو عدل و انصاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ عرش کے سائے میں جگہ پانا ہے، جنت جہنم تو بات کی چیز ہے، پہلے تو عرش، پہلے تو سورج کی گرمی سے میدان محشر کی تکلیف سے نپٹو۔ جس دن کا حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر شوہر بھاگے گا، وبنیہ، اپنی اولاد کو دیکھ کر باپ بھاگے گا، کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یہ منظر ہوگا۔ پہلا لفظ غور کیجئے، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب دوسرا سنیے، دیکھیں نمبر یاد رکھیے گا، 7 لوگ ہوں گے عرش کے سائے میں۔ پہلا بتا دیا عدل کرنے والا، اب دوسرا بتانے جا رہا ہوں۔ 7 چیزیں یاد رکھیے گا، میں جلسہ ختم ہونے سے پہلے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 7 چیزیں کیا ہیں جو میں نے بتائی۔
میرا کوئی بھروسہ نہیں، میں کسی کو بھی پوچھ سکتا ہوں، بعد میں بے عزتی ہوگی تو مت کہنا مولانا ہم ہی کو کیوں کھڑا کیے۔ یہ 7 چیزیں نوٹ رکھنا۔ پہلی چیز عدل کرنے والا، اور دوسری چیز، دوسرا کون شخص عرش کے سائے میں ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جوانی کی عبادت پیدا ہونے سے لے کر 10 سال تک 11 یہ بچپنا کہلاتا ہے۔ 10 سال کے بعد جب بچے کا بالغ ہو جائے، اس کو رات میں خواب دیکھ کر احتلام ہونا شروع ہو جائے، بستر پر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے، تو وہاں سے اس کی نوجوانی شروع ہوتی ہے، اور 25 سال تک وہ نوجوان رہتا ہے۔ 25 سال سے لے کر 40 سال تک یہ جوانی کہلاتی ہے۔ 40 سال سے لے کر 55 سال تک یہ ادھیڑ عمر کی کہلاتا ہے، اور 55 سال سے لے کر آخر پوری زندگی تک یہ بڑھاپا کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ سوچئے گا کہ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ کیا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان اور جوان آدمی جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سب مسجد پکڑ لیتے ہیں، 4 لڑکیاں تھیں، چاروں کی شادی ہو گئی، 2 بیٹے تھے، سب کی شادی ہو گئی، اب کیا کرتے تھے؟ اب اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے، اب اللہ اللہ کرنے کے دن آئے ہیں، کیا کرنا؟ سب اللہ اللہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب تو پوری زندگی گزاری لی ہے، پکڑی چھڑی، اذان کی آواز آئی، چلے گئے مسجد میں، نماز ختم ہوئی، آ گئے، بچے کمانے لگے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ اب تو تم کر ہی لو گے، اب تو کوئی اور کام کرنے کے لائق نہیں ہو تو مسجد بھی نہیں جاؤ گے، مسجد بھی اب نہیں جاؤ گے۔ یہ عبادت ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن عبادت یہ پسند نہیں ہے۔ عبادت تو وہ پسند ہے جو جوانی کے اندر کی جائے۔ اس وقت آپ جوانی میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ کی قسم بڑھاپے میں اور موت کے وقت 1 لاکھ روپیہ بھی اگر خرچ کریں گے تو 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے پر بھی وہ آپ کو اجر نہیں ملے گا جو جوانی میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ کیسی عبادت؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہو گئے، نہیں بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، اگر اس لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، سماج میں ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات کہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات مانیں گے؟ آپ ہی کا نافذ کردہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تو پھر آپ سے کہے گا کون؟ تلاش کیا جا رہا تھا کہ سب سے زیادہ نبی اکرم کا قریبی کون ہے۔ کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ بہت گہرا تعلق ہے اسامہ ابن زید کا اللہ کے نبی سے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا، آئے اسامہ، آپ ہی اللہ کے نبی کے پاس جا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول، وہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ امیر لوگ تانے ماریں گے، اتنے بڑے بڑے امیر لوگ بھی تمہارے بتائیے محفوظ نہیں ہیں، ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے ہیں، اتنے اثر و رسوخ والے لوگ، اتنے پاورفل لوگوں کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے گئے۔ چاہیے اللہ کے نبی سے سفارش کیجیے۔ حضرت اسامہ ابن زید جب اللہ کے نبی کے پاس سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس لڑکی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے گھر والوں سے مال وغیرہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، قید لے لیا جائے،
तावान ले लिया जाए, पेनाल्टी जुर्माना ले लिया जाए, लेकिन उसका हाथ ना काटा जाए। तो जानते हो इतने करीबी सहाबी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था, आतशफउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की बात तुम करते हो, ये सजा हमारी तरफ से नाफिज नहीं की गई है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहू अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट डाले जाएं, ये सजा अल्लाह ने मुतय्यन की है, और तुम अल्लाह की नाफिज करता हद को तोड़ने की बात करते हो, उसमें सिफारिश लेकर आए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है, उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अमीर जब कोई जुर्म करते थे तो अमीरों को छोड़ दिया जाता था, और उनके गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इस्लाम में अमीर गरीब सब बराबर है, उसका हाथ काट डालो, हाथ काट दिया। जब उस फातिमा नामी लड़की का हाथ काटा गया, सहाबा के चेहरे झुके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जोश दिलाने के लिए फरमाया, लोगों, बनु मखजूम की लड़की का हाथ काट डाला गया, तुम्हें इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा अफसोस कर रहे हो। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, काबे की रब की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लख्ते जिगर भी होती, मेरी अपनी बेटी भी फातिमा होती, और वो भी चोरी करती हुई पकड़ी जाती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। लक़तातु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जरा अंदाजा लगाइए, ये था एक जिम्मेदार शख्स का बयान, जिसने कहा अदल के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अदल हर हाल में अदल है, इंसाफ हर हाल में इंसाफ है, और ये होना चाहिए। हम अपने समाज में गौर करें, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने बड़े बूढ़ों के सामने और घर वालों के सामने और कई लोगों को इकट्ठा करके ये कह दिया हो कि लोगों सुन लो, मैं अपने तमाम बेटे बेटियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, मेरी विरासत का बंटवारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर देना। बेटों का जितना हक बनता है बेटों को दे देना, और बेटियों का जितना हक बनता है बेटियों को दे देना। है कोई जिसने आज इस जमाने में वसीयत की हो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को, और कौम के लोगों को बिठाकर कि मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत किताब और सुन्नत की रोशनी में हक के साथ तक़सीम की जाएगी। है आप, और आप मरते हैं तो क्या आपका बेटा आपकी बहन को, यानी अपनी फूफी को, भाई की विरासत में से हक देता है? भाई की विरासत में बहन का भी हक है। बहन यानी बेटी होने की हैसियत से बाप की विरासत से भी हक पाएगी, और बहन होने की हैसियत से भाई की विरासत से में से भी हक पाएगी। जैसे मेरी बहन है, मेरे बाप के विरासत में भी वो हकदार है, और फिर मेरी बहन है, मुझे जो विरासत मिलेगी मेरी विरासत में भी मेरी बहन का हक है। क्या कोई है जो अपनी बेटी को भी हक देता हो, और कोई भाई है जो अपनी बहन को हक देता हो, या भाई के मरने के बाद भाई के बेटे अपनी फूफी को हक अदा करते हो? है ऐसा? अदल इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हम अपने करीबानों में झांक कर देखें कि हम अदल कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं बेटों के साथ और बेटियों के साथ, हमारा इंसाफ है। बुखारी पढ़िए, हजरत नुअमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप बशीर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, मैं छोटा था। हजरत नुअमान इब्ने बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे बाप यानी बशीर अल्लाह के नबी के पास लेकर गए हैं और कहा, मेरा हाथ पकड़ कर कहे, अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है, मैं आपको गवाह बनाता हूँ,
یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ تحفہ دے رہا ہوں، میرا جو باغ ہے میں وہ باغ وہ گارڈن اپنے اس بیٹے کو ہدیہ دے رہا ہوں، تحفے میں دے رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے وہ باغ اپنے بیٹے کو دے دیا، نعمان کو دے دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ حضرت بشیر نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، نعمان کے علاوہ بھی میرے اور بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے ان بیٹوں کو بھی ایک ایک باغ دیا ہے؟ جو اس بیٹے کو دے رہے ہو کیا سب کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ حضرت بشیر نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ان بیٹوں کو نہیں دیا، اس بیٹے سے زیادہ محبت ہے، یہ میرا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس بیٹے کو میں نے باغ دیا ہے اور بیٹوں کو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر پھر اس جہنم کے ٹکڑے کو تم سنبھال کے رکھو، میں گواہ نہیں بنتا، یعنی میں ایسی بے ایمانی والے سودے پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر کہنا ہے تو سارے بیٹوں کو برابر برابر دو، سب کو ایک ایک باغ دو، اور نہیں دینا ہے تو اپنے بیٹے سے بھی واپس لے لو، اگر سب کو نہیں دے سکتے ہو تو اس کو بھی مت دو، اس سے بھی واپس لے لو۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اس بیٹے سے نعمان سے بھی وہ باغ لے لیا، کیونکہ میرے پاس اور باغ نہیں تھے، اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو دینا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں نا تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں۔ اگر مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو قرآن و حدیث میں جتنا جتنا حق ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو دینا چاہیں تو معاف کیجئے گا برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو اتنا ہی بیٹی کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے سے آدھا بیٹی، زندگی میں نہیں ہوگا۔ زندگی میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا بیٹی کو، کیونکہ یہ تحفہ ہوگا، یہ وراثت نہیں، یہ تحفہ ہوگا۔ وراثت تو آپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، جس میں بیٹے کو جتنا ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، وہ پھر دوسری تقسیم اس طرف چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدل اگر زندگی میں کرتا ہے تو سب کے ساتھ برابر برابر کرو، یا اپنی زندگی میں اعلان کر دو کہ میرے انتقال کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا جس کا حق بنتا ہے، بیٹوں کا بیٹوں کو ملے، بیٹی بیٹی کو ملے، بہن کا جو حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، ماں کا جو حق ہے وہ ماں کو دیا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں اعلان کر کے سب کو دوش ہو جائیے تاکہ قیامت کے دن آپ سے پھر اس مسئلے پر سوال جواب نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بغیر کہے اور بغیر اعلان کیے ہوئے چلے گئے تو یاد رکھیے گا بہت برا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا میرا یہ بیٹا میرا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کو زیادہ دے دو، یا چھوٹے بیٹے کو زیادہ دے دو کیونکہ چھوٹے سے سب کو پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تب تو قیامت کے دن آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ کر کے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جو زیادہ خدمت کر رہا آپ کا بیٹا وہ زیادہ ثواب پائے گا اللہ کے یہاں، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے اس کو آپ زیادہ حصہ دے دیں، زیادہ زمین دے دیں، زیادہ بڑا پلاٹ دے دیں، اس کا زیادہ خیال رکھیں، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عدل کا تقاضا یہ ہے ہر انسان عدل کرے، ہر انسان عدل کرے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی عدل کرو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، انصاف کا تقاضا ہو تو جو صحیح بات ہو وہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اعدلوا، تمہیں ہر حال میں عدل کرنا ہے، ہر حال میں تمہیں انصاف سے کام لینا ہے، ہر حال میں عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، ہر حال میں۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی نا تو ایک زمین کا جھگڑا تھا،
زمین کا جھگڑا، ہندو کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے۔ برٹش گورنمنٹ میں جب یہ عدالت میں مقدمہ گیا تو جج پریشان تھا، انگریز جج سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، کس کو یہ زمین دوں، تو آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس کی گواہی ہندو بھی مان لیں اور مسلمان بھی مان لیں۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس کی گواہی تم آنکھ بند کر کے مان لو؟ اور مسلمان سے پوچھا، مسلمانوں نے منع کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس کی گواہی تم بھی مان لو اور یہ بھی مان لیں؟ ہندوؤں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک گواہ ہے، اور انہوں نے ایک مسلمان بزرگ کا بوڑھے آدمی کا نام بتایا۔ ہندو بھائیوں نے ایک مسلمان بزرگ اور بوڑھے آدمی کا نام بتایا۔ مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ مسلمانوں نے کہا کیا اس بزرگ اور بوڑھے آدمی کی گواہی تم مان لو گے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اگر تم اس بوڑھے آدمی کی اور بزرگ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، وہ تو ہماری قوم کا ہے، ہم بھی اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جج نے کہا جب تم دونوں اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کو بلاؤ۔ ہندوؤں نے کہا جج صاحب پریشانی یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس مسلمان بزرگ نے، اس بوڑھے آدمی نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں کسی فرنگی کا، کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اور آپ اس کرسی پر بیٹھ کر، فیصلے کی عدالت میں بیٹھ کر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ جج نے کہا کہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس نے اگر میرے چہرے کو نہ دیکھنے کی قسم کھائی ہے تو میں اس کی قسم کو توڑوں گا نہیں، ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اس سے کہو کہ تم گواہی دینے آؤ، جج کے اوپر تمہاری نظر نہیں پڑے گی، تم جج کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے۔ بہرحال اس بزرگ کو لایا گیا، اس مسلمان آدمی کو، اس مسلمان آدمی کی اس وعدے کو بھی پورا کیا گیا، اور جج نے ایک پردہ ڈلوا لیا اپنے سامنے۔ برٹش کورٹ کے اندر یہ مسلمان بیچارہ، یہ بزرگ آدمی جب کورٹ کے اندر جاتا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے، جج صاحب نے گرجدار آواز میں کہا ہندو بھی تمہیں اپنا گواہ مانتے ہیں اور مسلمان بھی، تمہارے علاوہ کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملا کہ جس کو دونوں لوگ مان لیں، تمہاری گواہی اس مقدمے کا فیصلہ اچھی طریقے سے کروا سکتی ہے اور مجھے بھی آسانی ہوگی، اس لیے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فلاں فلاں زمین جس پر مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری ہے اور ہندو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، تم انصاف کے ساتھ بتاؤ، سچی گواہی دے کر بتاؤ کہ یہ زمین کا اصلی مالک کون ہے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ کے اندر سے گواہی دیتے ہوئے فرمایا جج صاحب اس زمین کا اصلی مالک یہ ہندو بھائی ہے، مسلمان تو خام خواہ ایک فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، مسلمان کا اس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے وہ زمین ہندو بھائیوں کے سپرد کر دی، مسلمان